آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند، آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يلعن الله فلن تجد لهم نصيرا وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه البخاري والمسلم وأبو داود وابن ماجه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تذکرہ چل رہا تھا لعنت کے اسباب کا، کہ لعنت کے معنی آتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو، اللہ کا غصہ ہو، اللہ کا پھٹکار ہو، اللہ کی دھتکار ہو، اللہ تیرے اوپر نظر رحمت نہ کرے، یہ معنی ہے۔ لعنت بڑی خطرناک اور بڑی بری چیز ہے۔ ان میں سے اب تک کے 41 کا بیان ہو چکا کہ 41 لوگوں پر لعنت ہے۔ نمبر 42 جو ہے غلط حدیث بیان کرنے والا، کہ جو آدمی غلط حدیث بیان کرے، جس کو محدثین کے اصطلاح میں موضوع، من گھڑت، اپنے من سے اللہ کے نبی کی طرف جھوٹی نسبت کر دینا، ایسے لوگوں پر لعنت ہے۔ کہ جن لوگوں پر کہ لعنت جن لوگوں پر بیان کیے ان میں سے ایک وہ بھی ہے ومن قال علی ما لم اقل، کہ میں جو حدیث بیان نہیں کیا ہوں اور میری طرف نسبت کی جائے، ایسے لوگوں پر بھی لعنت ہو۔ اور مسلم شریف کے اندر روایت ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو آدمی میری طرف جھوٹی بات کی نسبت کرے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یعنی جو آدمی اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے، اپنی بات کو منوانے کے لیے، یا لوگوں میں اپنا عزت اور مقام بیان کرنے کے لیے اللہ کے نبی کی طرف نسبت کر دے کہ یہ حدیث ہے، حدیث میں ایسا ہے، یا کسی کام کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے جھوٹی حدیث بیان کر دے، تو اللہ کے نبی نے صاف بیان فرما دیا کہ وہ میرا دین کا کام نہیں کر رہا ہے، بلکہ وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا رہا ہے۔ بات جو کی جاتی ہے وہ کی جائے جس کے بارے میں متیقن ہو کہ ہاں یہ حدیث ہے، ہم نے یہ پڑھا ہے، ہم کو یہ یاد ہے، تو ایسی حدیث کو بیان کرنا چاہیے۔ ورنہ حدیث میں کبھی نہیں کہنا چاہیے کہ حدیث یہ ہے، ایسی حدیث ہے۔ جب تک کہ کنفرم نہ ہو جائے تب تک کہ حدیث بیان نہ کرے۔ اللہ کے نبی کی طرف سے حدیث بیان کرنے میں احتیاط کرنا چاہیے۔ چنانچہ حدیث ہے اتقوا الحدیث انی الا ما علمتم، کہ مجھ سے حدیث بیان کرنے میں احتیاط کرو، الا یہ کہ تم کو یقین ہو جائے کہ یہ حدیث ہے۔ اسی لیے جب تک کہ متیقن نہ ہو جائے، کنفرم نہ ہو جائے کہ یہ حدیث ہیں، اپنے نگاہ سے آپ حدیث کی کتاب میں نہ پڑھ لیں یا کسی معتبر عالم سے آپ نہ سن لیں، اس وقت تک کہ یہ بیان نہیں کرنا چاہیے کہ یہ حدیث ہے۔ یہ جو ہم جو خطبہ میں پڑھتے ہیں او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، یا اسی طرح تمام علماء کرام، تمام محدثین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اسی لیے پڑھتے ہیں کہ اگر نعوذ باللہ حدیث
پڑھنے میں غلطی ہو گئی تو یہ میری غلطی ہے اور ہم اس سے توبہ کرتے ہیں، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کے، یہ غلط حدیث کے وعید سے بچنے کے لیے او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے ہیں، تاکہ اگر نعوذ باللہ کچھ غلطی ہو جائے تو یہ بیان کر سکتے ہیں کہ حدیث کا مفہوم یہ ہے، کہ حدیث کے مفہوم میں اگر کوئی ہیر پھیر اور کوئی تبدیلی ہو گئی، آگے پیچھے مضمون ہو گیا تو اس میں کوئی پکڑ نہیں ہے، لیکن الفاظ اگر حدیث کے آپ بیان کر رہے ہیں تو جس طرح اللہ کے نبی سے جو چیز سنے ہیں اور جس طرح حدیث میں موجود ہے اسی طرح بیان کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ اپنے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے، اپنے مسلک کو ثابت کرنے کے لیے غلط حدیث گڑھ لیتے ہیں اور غلط حدیث بیان کرتے ہیں۔ سارے لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فیصلہ کر دیا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، کہ جو لوگ جھوٹی حدیث بیان کرتے ہیں وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ تو میرے دوستو، غلط حدیث بیان کرنے سے پرہیز کریں۔ اب بہت سارے واعظین جو اپنے مسلک کو ثابت کرنے کے لیے، غلط عقیدہ کو ثابت کرنے کے لیے غلط قرآن کی تفسیر کر دیتے ہیں، غلط حدیث بیان کر دیتے ہیں، من گھڑت حدیث بیان کر دیتے ہیں، بھلے وہ دنیا میں اپنے مریدوں کے سامنے سکہ جما لے، لیکن میدان محشر میں جب اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ اے مجرموں الگ ہو جاؤ، تو اس دن یہ جتنے جھوٹے حدیث بیان کرنے والے ہیں سب کے سب جہنم میں جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے یہ فیصلہ فرما دیا۔ نمبر 43، اپنے باپ کے علاوہ دوسرے کی طرف نسبت کرنے والا۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، شہر میں بھی عام طور پر ہوتا ہے، خاص کر کے وہ لوگ جن کے اولاد نہیں ہے اور وہ منہ بولا بیٹا کسی کو گود لیتے ہیں، تو ان کے لیے یہ حدیث ہے اور وہ اہم ہے، ذرا اس کو سمجھ کے اور متوجہ ہو کر کے اور کان کو متوجہ کر کے اس مسئلہ کو سنیے کہ اگر خدا نخواستہ کسی کی کوئی اولاد کی نعمت سے محروم ہے اور وہ کسی کو منہ بولا بیٹا لیا، تو ڈائریکٹ لوگ اپنے آپ کو باپ کہتے ہیں کہ تم مجھے ابو کہو، اور اس کی ماں کو اس کے امی کہلواتے ہیں۔ اگر کوئی ماموں اپنے بہن سے بیٹا لیا تو اس کو لوگ ابا کہلواتے ہیں، ابو کہلواتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ حدیث ہے جو میں نے خطبے میں پڑھا، بخاری کے اندر، مسلم کے اندر، ابو داؤد اور ابن ماجہ چاروں کے اندر، اور ایک روایت میں ترمذی، یعنی صحاح ستہ میں نسائی کے علاوہ چھوڑ کر کے پانچوں کتاب میں یہ حدیث موجود ہے۔ کیا حدیث ہے؟ من ادعا الی غیر ابیہ وہو یعلم انہ غیر ابیہ فالجنۃ علیہ حرام، کہ جو آدمی جانتا ہے کہ یہ میرا باپ نہیں ہے، میرا باپ اس کے علاوہ کوئی دوسرا ہے، اور پھر بھی وہ اپنے باپ کو چھوڑ کر کے دوسرے کو باپ کہے، چاہے چچا ہی کیوں نہ ہو، ماموں کیوں نہ ہو، خالو کیوں نہ ہو، جس کو بھی کہے گا تو اللہ کے نبی فرمائے فالجنۃ علیہ حرام، جنت اس کے اوپر حرام ہے۔ اسی طرح سرٹیفکیٹ وغیرہ میں، اسکول میں نام لکھانے میں آپ اس کے اصلی باپ کا نام لکھوائیں کہ فلاں کا بیٹا، اور کیروف میں کر کے اپنا نام لکھوائے کہ یہ میرے زیر سایہ ہے، میرے زیر تربیت ہے، ڈائریکٹ اپنے طرف نسبت کر دینا وہ بھی جہنمی ہے، اور جو کہلواتا ہے وہ بھی جہنمی ہے۔ اور یہ بہت بڑی گالی ہے، نعوذ باللہ، کہ اگر بہن کی بیٹی کو گود لیا اور وہ بیٹا کہتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ بیٹا اس کو کہا جاتا ہے جس کے نطفے سے اولاد ہو۔ اب کتنی بڑی گالی ہوئی کہ گویا یہ بہن کے ساتھ میرے اور بہن سے یہ بیٹا پیدا ہوا، یہ کتنی بڑی گالی ہے۔ یہ احسان ہے اسلام کا کہ اللہ کے نبی نے ان باتوں کو کھول کھول کر کے بیان کیا۔ اس لیے یہ کیا ہے، اس طرح غلطی نہ کریں۔ اگر کوئی، میں نے ایک آدمی کو مسئلہ بتایا
وہ اپنے بہن سے بیٹا خریدا ہوا تھا اور یہ ابو امو اپنے ماموں کو کہتا ہے میں نے اس کے والدہ کو سمجھایا کہ حدیث میں منع ہے اس طرح توبہ کرے، لیکن عجیب لوگوں کا مزاج ہے کہ نہیں یہ جان جائے گا اور لوگ کیا کہیں گے، اور یہ بیٹے کا درجہ نہیں دیتا، یعنی نفسانیت کے آگے حدیث اور اللہ کے نبی کو لوگ نہیں مانتے، نفسانیت کے آگے سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی کو قرآن نے یہ شکایت کیا افمن اتخذ الہ ہوا، افمن اتخذ الہ کہ یہ اللہ کے علاوہ خواہشیں، کیا آپ نے اس آدمی کو دیکھا جس نے اپنا معبود خواہش نفس کو بنا دیا؟ افرأیت من اتخذ الہ ہوا، کیا آپ نے اس کو دیکھا جس نے اپنا معبود اپنا نفس کو بنا لیا؟ کہ لوگ نفس کے پیچھے چلتے ہیں۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ کتنی بڑی یہ گالی ہے، اس کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ دوسرے کو بیٹا، بہن کی بیٹا کو کہنے میں اپنا بیٹا کہنا یہ کتنی بڑی گالی ہے، یہ سوچئے، تصور کیجئے۔ اور بھی اس کے بارے میں چنانچہ الترغیب والترہیب کے اندر ایک عنوان اور چیپٹر ہی قائم کیا ہے کہ اگر جو آدمی جو دوسرے کو اپنا باپ کہے تو ایک روایت کے اندر فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ اللہ کی لعنت ہو، فرشتے کی لعنت ہو اور پوری دنیا کی اس کے اوپر لعنت ہو۔ اور ایک روایت کے اندر فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو آدمی اپنے باپ کو چھوڑ کر کے دوسرے کو اپنا باپ کہتا ہے اس کو اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لینا چاہیے۔ تو بہرحال حدیث کے اندر یہ آیا ہے من ادعا لغیر ابیہ او انتمى الی غیر موالیہ، کہ اسی طرح جو آدمی جیسے پہلے زمانے کے اندر غلام باندی کا دور ہوتا تھا، تو اسی طرح کوئی غلام اپنے آقا کو چھوڑ کر کے کہے کہ یہ میرا آقا ہے، اس کے اوپر بھی فرشتے کی، اللہ کی اور پوری دنیا کی لعنت ہے۔ لا يقبل منها عدل ولا صرفا، کہ اس کی نہ فرض قبول کی جائے گی اور نہ نفل قبول کی جائے گی۔ تو یہ بہت بڑی گالی ہے اور بہت بڑی لعنت کا سبب ہے۔ اس لیے اگر کوئی منہ بولا بیٹا کسی کو رکھا ہو، یہ شریعت میں جائز ہے، اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ ایسے آدمی کو رکھا جائے کہ بعد میں چل کر کے وہ محرم ہی رہے، غیر محارم کو نہ رکھے۔ جیسے کہ آدمی اپنے ساڑھو کے بیٹی کو رکھ لے یا بیٹا کو رکھ لے تو اس سے کوئی حرج نہیں پڑتا، یہ حرج نہیں اس میں ہے، لیکن اگر مسئلے کے اعتبار سے بھانجی کو رکھے تب تو ٹھیک ہے، اور اگر بھانجا کو رکھا تو بالغ ہونے کے بعد اس سے پردہ کرنا ہے۔ منہ بولا بیٹا بلا لینے سے ایسا نہیں ہوگا کہ پردے کا حکم اس سے ختم ہو جائے گا، بلکہ پردے کا حکم اس کے اوپر لاگو اور جاری رہے گا۔ اللہ کے رسول کا منشا فتنے کو دور کرنا، بے حیائی کو دور کرنا ہے اور نسب کی حفاظت رکھنا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ناراض ہو کر کے کہیں پر فرما رہے ہیں فالجنت علیہ حرام، کہ جنت اس کے اوپر حرام ہے، کہیں فرما رہے ہیں کہ اس کے اوپر اللہ، فرشتے کی اور تمام دنیا کی اس کے اوپر لعنت ہے، کہیں اور بھی اللہ کے رسول نے اس کے اوپر یہ ترہیب فرمائی ہے، ڈرایا ہے کہ اس طرح غیر کی طرف نسبت نہ کی جائے اولاد کی۔ کوئی آدمی اپنے باپ کے علاوہ دوسرے کی طرف ہرگز نسبت نہ کرے۔ اسی طرح اگر کوئی کسی کو گود لیا ہو تو جتنے بھی سرٹیفکیٹ ہے اس میں اصلی ماں باپ کا نام ہو، اور جو پالنے والا ہے اور جو رکھا ہے کریف میں کر کے لکھے۔ اسی طرح نکاح کے فارم میں اصلی ماں باپ کا نام بھرا جائے، اور جو منہ بولا بنایا ہے، گود لیا ہے، کیرف میں کر کے اس کو لکھا جائے۔ ڈائریکٹ باپ کی جگہ اس کو لکھنا یہ حرام ہے، کیونکہ اللہ کے نبی فالجنت علیہ حرام، کہ ظاہر بات ہے کہ جنت کی حرمت حرام ہی کام پر ہوتی ہے، اس لیے اس حرام کام سے بچیں اور اس گالی دینے والی چیزوں سے بچیں۔ نمبر 44، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑنے والا۔ کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چاہے جس سطح سے ہو کرے، یعنی یہ صرف کیا ہے، ایک ہی مخصوص طبقہ امر بالمعروف کی نہیں ہے،
बल्कि जितने शोबे अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर के हैं उससे जुड़ा रहे। अगर एक से भी जुड़ा हुआ है तो उसकी नजात के लिए काफ़ी है। लेकिन अगर नऊज़ु बिल्लाह जैसा कि इस वक्त उन्होंने गैरों की साजिश में आ करके अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर की जमात पर पाबंदी लगाई है, तो इससे वो इब्ने सलमान खुश ना हो कि वो बड़ी तीर मार लिया, बल्कि अल्लाह के रसूल के ज़ुबान से उसके ऊपर लानत है, अल्लाह की भी लानत है, फरिश्ते की भी लानत है, और सारे इंसान और जितने भी मुसलमान हैं अहले सुन्नत वल जमात और दाई अल्लाह हैं, वो सारे के सारे लोगों की लानत उसके ऊपर बरस रही है। और ये सब कुर्बे क़यामत की अलामत है और ये उसकी हलाकत का करीब वक्त आ चुका है। कहावत है ना कि जब चींटी को मौत आती है तो उसके पर निकल जाते हैं, तो इसी तरीके से ये न समझे कि मैंने तीर मार लिया, बल्कि अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर से रुकने वाले के ऊपर जब अल्लाह की लानत है, तो जो इस जमात के ऊपर पाबंदी लगाए तो सोचिए कि कितनी बड़ी लानत होगी। और उन्होंने जो क्या है झूठे इल्ज़ाम लगाए कि अहले सुन्नत वल जमात के अक़ीदे से हटे हुए हैं, कब्र परस्ती करते हैं, कब्र को पूजा करते हैं और अल्लाह की इनके अक़ाइद शिरकिया नहीं है। ज़ाहिर बात है कि दुनिया के अंदर कोई ऐसी जमात नहीं है जो अल्लाह की बड़ाई और अल्लाह से होने का यकीन जितना ये 24 घंटा 6 नंबर जो दिया जाता है, ये जमात जितनी बोलती है, दुनिया में इस जमात के अलावा और इतनी ज़्यादा मिक़दार में और इतनी ज़्यादा तादाद में बोलने वाला किसी जमात के पास अफराद नहीं है जो इस दावत व तबलीग से लगे हुए हैं। ये झूठे इल्ज़ामात हैं उसके ऊपर, बल्कि लोग तो हमें बदनाम करते हैं कि जमात वाले आते हैं, ये नहीं सोचते हैं कहाँ से खाएंगे, सीधे कहती हैं कि अल्लाह खिलाएगा। हम तो गैरुल्लाह की दिल से यकीन को निकालते हैं और अल्लाह से होने के यकीन को दिल में दाखिल करते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह के तकाज़े के यकीन को और उसके मकसद को दिल के अंदर दाखिल करने की कोशिश करते हैं। इसलिए इससे मरऊब ना हो और अल्लाह के ये दीन का काम वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास, अल्लाह के ये दीन का काम चलता रहेगा, किसी के पाबंदी लगाने से ये पाबंदी नहीं हटेगी। नंबर 45, औरतों के मुशाबे बनने वाले मर्द, कि जो मर्द हो करके औरतों की नकल करे, औरतों की तरह अब मर्द लोग खास करके नौजवान लड़के ये कान छिदवाने लगे हैं। बाद लड़के औरतों की तरह बड़े बड़े बाल लग करके हेयर बैंड लगाने लगे हैं। और यानी जितनी भी हर वो काम जो औरतों के शायाने शान है, और कोई लड़का मर्द हो करके औरतों की तरह चाल ढाल इख्तियार करे, उनके जैसा बाल रखे, उनके तरह कान और नाक छिदवाए, तो याद रखिए कि ऐसे सारे नौजवान लड़कों पर अल्लाह और रसूल की लानत है। इसी तरह हदीस में तो आया है, लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुखन्नसल लदीन रिजाल यतशब्बहून बिन निसा, कि उन हिजड़े मर्द पर जो औरतों की नकल उतारते हैं, औरतों की तरह लिबास पहन करके, औरतों की तरह चेहरा बना करके जो लोग रहते हैं, ऐसे तमाम लोगों के ऊपर लानत है। इसी तरह नंबर 46, मर्दों के मुशाबे बनने वाली औरतें, वल मुतरज्जिलाती मिनन निसाई अल मुतशब्बिहीन बिर्रिजाल, इसी तरह दुनिया के उन तमाम औरतों पर जो औरत होकर के मर्द की नकल करे, औरत होकर के मर्द की तरह हैप्पी बाल कटाए, या औरत होकर के मर्द का लिबास जींस पहने, शर्ट पहने। अफसोस है कि हमारे यहाँ लोग हाजी साहब हो गए और उनकी लड़कियां तक नौजुबिल्ला जींस पहनती हैं और टी शर्ट पहनती हैं। याद रखिए कि अल्लाह और रसूल की लानत ऐसे घर की तमाम औरतों पर बरसती है।
یہ کامیابی نہیں ہے کہ ہماری بہن بیٹیاں جنس پہننے لگیں اور مردوں کی طرح بال یہ رکھ کر کے اور مردوں کا لباس پہن کر کے اور اسکوٹی چلا کر کے وہ ترقی کر لی، ہرگز نہیں، بلکہ یہ نہایت تنزلی ہے، اللہ کی رحمت سے دوری ہے، رسول کی نفرت کی نگاہ کہ وہ شکار ہو گئے اور تمام دنیا کے نیک انسانوں کی بد دعا کا وہ شکار ہو گئے۔ یہ کامیابی ہرگز نہیں، اور ہرگز نہ سوچے کہ پیسے کی ان کے اوپر نشہ چڑھا تو اس طریقے سے اپنی بہن بیٹیوں کو مردانہ لباس پہنا کر کے ان کو ہم ترقی دے رہے ہیں، بلکہ ان کے ساتھ ہم کھلواڑ کر رہے ہیں اور ان کی دین اور دنیا کو برباد کر رہے ہیں۔ اس لیے حکمت کے ساتھ اور پوری کوشش کے ساتھ اگر نعوذ باللہ ہمارے گھرانے کے اندر بچیاں اس کی شکار بن گئی کہ مردوں والا لباس پہننے لگے، خاص کر کے شہروں میں، جب ہم کڈرو میں پڑھتے تھے 1995-96 میں تو جمعہ کے دن چھٹی کے بعد آتے تھے، کسی بھی لڑکی کو اس طرح نہیں دیکھتے تھے، اور اب پتہ نہیں کیا ہو گیا، مسلمان عورتیں بھی اس طریقے سے مردانہ لباس پہنتی ہیں۔ یاد رکھیے کہ مردانہ لباس یہ بچپن سے بھی صحیح نہیں ہے، کہ جو لڑکی اگرچہ بالغہ نہیں ہوئی اور اس کو بھی اگر ہم کہیں مردانہ لباس جنس وغیرہ پہناتے ہیں تو وہ لڑکی بھی لعنت کا شکار ہوگی، اور یہ ماں باپ اگر خوشی سے کرواتے ہیں تو ماں باپ بھی لعنت کے شکار ہوں گے۔ اس لیے اس سے توبہ کیجئے، اس پیغام کو پہنچائیے، اور یہ میرے یوٹیوب میں بھی آتی ہے، اس کو تقریر کو پھیلائیے کہ ہم کہاں چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پیسہ دیا ہے تو اس کی قدردانی کیجئے، اس کو نیک کام میں خرچ کیجئے، یہ نہیں کہ اللہ کی بغاوت اور اللہ کی نافرمانی کے اندر استعمال کیجئے۔ مرد مرد رہے، عورت عورت رہے، کیا ہو گیا ہے؟ جنت کے اندر فرشتے تسبیح پڑھتے ہیں، الحمدللہ الذی زین الرجال باللحا، کہ تمام تعریف اس اللہ کی ہے جس نے مردوں کو داڑھی کے ذریعے زینت دیا، والنساء بالزوائب، اور عورتوں کو زینت دیا ہے، عورتوں کو حسین اور جمیل اور بیوٹیفل بنایا ہے ان کے گیسو اور ان کے بال کے ذریعے۔ تو یہ تو بال رکھنا عورتوں کے لیے زینت اور حسن کا سبب ہے۔ جس طریقے سے کسی آدمی کی انگلی کاٹ دی جائے وہ آدمی بیکار ہو جاتا ہے، اسی طرح عورت اپنے بال کو کاٹ دے تو اس کے حسن کے اندر کمی آ جائے گی۔ جس حسن کے بنا پر فرشتے جنت میں تسبیح بیان کر رہے تھے، اس جنت والے حسن سے ہماری بہن بیٹیوں کو آج نفرت ہو گئی اور بال کٹواتی ہے۔ ہاں، اگر کمر سے نیچے بال ہو جائے اور نیچے لٹک جائے تو کمر سے جتنے حصہ نیچے لٹک جائے اس کو کاٹنے کی اجازت ہے کہ اس سے تکلیف ہوگی، لیکن عورتیں مرد کی طرح بال رکھیں، یہ نہایت گھناؤنا اور چھچورا پن ہے، اور یہ عورتوں کے لیے ذلت اور لعنت کا سبب ہے۔ نمبر 47، ویرانے میں سفر کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہماری آخرت بنانا چاہتے تھے وہیں ہماری دنیا بھی بنانا چاہتے تھے، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا وَرَاكِبَ الْفَلَاةِ وَحْدَهُ، کہ کوئی آدمی جنگل کا سفر، بیابان کا سفر، سنسان جگہ کا سفر اور رات میں کرے، تنہا کرے، ایسے لوگوں پر لعنت ہے۔ کیوں؟ ڈاکو اس کے اوپر حملہ کر سکتا ہے، جنات اس کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں، چوڑیل اس کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں اور رات میں ڈر جائے گا، چور ڈاکو اس کے جان اور مال کا نقصان پہنچائے گا۔ اس لیے جو آدمی اکیلے سفر کرے رات میں بیابان میں، ایسے لوگوں پر لعنت ہے۔ اور شہر ہے، شہر کے علاقہ میں اکیلے چلے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن شہر سنسان ہو جائے تو اس وقت بھی اکیلے نہیں چلنا چاہیے، اس حدیث کی لعنت سے بچنے کے لیے کہ آدمی ایک دو ساتھی چلے۔ اور اسی طریقے سے ما سارا راکب بلیل وحدہ، کہ اگر جو میں جانتا ہوں کہ کیا نقصان ہے اکیلے رات میں سفر کرنے میں، تو کوئی آدمی اکیلے رات میں سفر نہیں کرے گا۔ اسی طرح نمبر 48، تنہا سفر کرنے والی عورت۔ لا تسافر امرأۃ 3 ایام الا ومعها محرم او زوج، کہ اگر کوئی عورت 77.5 کلومیٹر
اگر سفر کرنا چاہے تو اس عورت پر لعنت ہو جو اتنی دور کا سفر کرے اور اس کے ساتھ کوئی محرم مرد نہ ہو، یا اس کا شوہر نہ ہو، یا تو اس کا شوہر موجود ہو ساتھ میں، یا اس کے ساتھ کوئی محرم مرد ہو۔ اسی لیے عورت اگر کھرب پتی ہو اور یہ اس کے ساتھ حج میں جانے والا کوئی محرم مرد نہ ہو یا شوہر نہ ہو تو ایسے عورت کے اوپر حج بھی فرض نہیں ہے۔ اب افسوس کہ ہم لوگ دور دراز شہروں میں پیسہ کمانے کے لیے اپنی بیٹی کو اکیلے حوالہ کر دیتے ہیں کسی کمپنی کو، کہ نعوذ باللہ کیا گارنٹی ہے کہ یہ اتنا فتنے کا زمانہ ہے کہ گھر کے اندر اپنی بیٹیوں کو ابھی سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے اور آپ آزاد چھوڑ دیں۔ اور یہ تو وہی ہو گیا جو یہ علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کہے کہ یہ تو ایسا ہو گیا کہ کوئی آدمی اپنے بیٹے کو ہاتھ پاؤں باندھ کر کے دریا میں ڈال دے اور کہے ہوشیار باش دامن تر مباش، کہ ہوشیار رہے اور دامن تر نہ ہو۔ یہ تو بے وقوفی کی بات ہے۔ اسی طرح جتنے بھی لڑکیاں، دیکھیے مسئلہ نہیں بدل سکتا ہے، روزی روٹی چل سکتی ہے، اس لیے اگر جو لڑکی یا یہ جو بھی عورت بغیر محرم کے 77.5 کلو دوری پر میٹر کے دوری پر رہتی ہو، چاہے وہ تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے ہو، چاہے وہ مدرسہ کی تعلیم ہو یا اسکول کی تعلیم ہو، اسی لیے بڑے بڑے اکابرین کرام اور مفتیان کرام کا اس بات پر کہ چاہے وہ مدرسے کی تعلیم کیوں نہ ہو، 77.5 کلو میٹر کی دوری پر بغیر محرم کے اور بغیر شوہر کے وہ نہیں رہ سکتی ہے۔ اسی طرح جو بھی عورت اگر بغیر محرم کے سفر کرے یا بغیر شوہر کے سفر کرے تو ایسی عورتوں کے اوپر لعنت ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن لوگ اس کو دین سمجھتے ہی نہیں کہ اس کے اندر کاش کہ اگر اس کے اوپر عمل کرتی تو یہ جتنے بھی گھناؤنے واقعات واردات اور یہ جتنے بھی یہ ٹی وی کے اندر اور پولیس کے محکمے کے اندر جرائم کے اندر جو آتے ہیں، اگر اس بات پر لوگ عمل کرتے تو یہ سب دن نہ دیکھنا پڑتا۔ لیکن نبی کی تعلیم کو اور اسلام کے احکام کو جب انسان چھوڑے گا، آخرت کی ذلت تو ہے ہی ہے لیکن نقد دنیا کے اندر بھی ذلت دیکھنی پڑے گی۔ اس لیے ان باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ نمبر 49، بیچ مجلس میں بیٹھنے والا، کہ مجلس لگی ہوئی ہے اور کوئی آدمی آ کر کے بیچ میں بیٹھ گیا تو اس کے اندر بے ادبی بھی ہے، تکبر بھی ہے کہ سب لوگ کنارے بیٹھے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے VIP اور بیچ میں بیٹھ گیا۔ اس سے کیا ہوگا؟ حق تلفی بھی ہے کہ لوگ ایک خلل ہوگا، کسی کے پیٹ کی یہ مجلس کے بیچ میں نہیں بیٹھنا چاہیے، اس کے اوپر بھی لعنت ہے۔ سوچئے کہ اللہ کے رسول نے انسانیت کے حقوق کی جتنی رعایت کی ہے، کسی مذہب کے اندر انسانیت کی حقوق کی اتنی رعایت نہیں کی گئی ہے جتنا مذہب اسلام کے اندر کیا گیا ہے۔ نمبر 50، جس آدمی کے اندر بددینی ہو اور بددینی کی وجہ سے لوگ اس کی امامت کو ناپسند کریں، کہ نعوذ باللہ داڑھی کٹاتا ہے، داڑھی صحیح سے نہیں رکھتا ہے، یا اور بھی بہت سارے گناہ کبیرہ ہیں اس کے اندر وہ مبتلا ہے، اس کی وجہ سے لوگ اس کی امامت کو پسند نہیں کرتے ہیں اور زبردستی وہ امامت کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ اپنا گنڈا پال رکھا ہے پھر بھی یہ کر رہا ہے۔ ایسے لوگوں کے اوپر بھی لعنت ہے۔ چنانچہ حدیث ہے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثتاً، ان میں ایک یہ بھی ہے، رجل اما قوما وہم کارہون، کہ ایسا آدمی امامت کرے جس سے لوگ اس کی دینداری کی وجہ سے، کہ دین کی کمی کی وجہ سے نفرت کرتے ہو، تب یہ مکروہ ہے۔ اور اگر کوئی آدمی بدماش ہو، امام صاحب متقی ہیں، امام صاحب پرہیزگار ہیں اور کھری کھوٹی بات بولتے ہیں جس کی وجہ سے اس کو تکلیف ہے، تو ذاتی عداوت کی وجہ سے اگر کوئی آدمی کسی کی امامت کو ناپسند کرے تو ایسے امام پر کوئی لعنت نہیں اور کوئی گناہ نہیں، بلکہ وہ امام سے الٹا حسد کرنے والا گناہ کے اندر مبتلا ہوگا۔ اسی طرح نمبر 21، وَإِمْرَأَةٌ بَاتَتْ زَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ،
کہ جو عورت شوہر سے الگ ہو کر کے رات گزارے اور اس کا شوہر اس کے اوپر ناراض ہو، تو یاد رکھیے کہ ایسی عورت پر فرشتے جو بے گناہ ہیں رات بھر لعنت بھیجتے ہیں کہ اگر میاں بیوی میں کھٹ پٹ ہو گئی اور بیوی غصہ ہو کر کے اور ناراض ہو کر کے شوہر سے الگ رات گزارتی ہے تو ایسی عورت کے اوپر رات بھر فرشتے لعنت بھیجتے ہیں۔ یہ ترمذی کے اندر روایت موجود ہے۔ ہاں، اگر خوشی سے مجبوری کے بچے بڑے ہو گئے اور بچوں کی مصلحت ہے کہ وہ الگ سوئے، ان کے روم میں سوئے، اس میں کوئی حرج اور کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ حدیث کے اندر ہے وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ کہ شوہر ناراض ہو، شوہر کے ناراضگی کے ساتھ شوہر کو تکلیف دے کر کے، شوہر کے دل کو دکھا کر کے اور شوہر کو ناراض کر کے، شوہر کے ساتھ لڑائی کر کے اگر جو عورت الگ گزارتی ہے رات، تو تمام رات میں فرشتے کہتے ہیں کہ اے مردودہ، تیرے اوپر اللہ کی لعنت ہو، تیرے اوپر اللہ کی پھٹکار ہو، تیرے اوپر اللہ کا غصہ ہو، تو اللہ کی رحمت سے دور ہو۔ یہ دین کی بات اور معاشرے کی بات کہ یہ اس کے اندر کیا حکمت چھپی ہے، یہ ہر آدمی جانتا ہے جو ہوش مند ہے، جو عقل مند ہے، کہ اگر اس طریقے سے بیوی شوہر کے ساتھ نفرت کے ساتھ زندگی گزارتی ہے تو گھر برباد ہو جائے گا۔ گھر کو صحیح سلامت رکھنے کے لیے اللہ کے رسول نے یہ ہدایت دی کہ اس طرح کی عورت غلطی ہرگز نہ کرے۔ نمبر 52 وَرَجُلٌ سَمِعَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ثُمَّ لَمْ يَجِبْ کہ جو آدمی اذان سنے اور اذان سننے کے باوجود نماز کے لیے نہ آئے، ایسے مرد کے اوپر بھی لعنت ہے اور ایسی عورت کے اوپر بھی لعنت ہے جو اذان سن کر کے نماز نہ پڑھے۔ اب ہم لوگ اس زمانے کے اندر عاملوں کے چکر لگاتے ہیں کہ دیکھیے کہ یہ اتنا سیل ہوتا ہے، گھر میں برکت نہیں ہوتی ہے، تو برکت کیا خاک ہوگی؟ اللہ کے رسول جب فرما دیے کہ جو آدمی اذان سنے اور اذان سننے کے بعد اپنی ڈیوٹی کے اندر، اپنے خرید و فروخت کے اندر اور اپنی دکانداری کے اندر رہے اور اذان سن کر کے نماز چھوڑ کر کے 1000 روپیہ بھی وہ کما لیا، لیکن جب اللہ کے رسول کی بد دعا اس کے اوپر گر رہی ہے بجلی بن کر کے کہ جو آدمی حی علی الفلاح سنے، اذان سنے اور اذان سن کر کے نماز کو نہ جائے، ایسے لوگوں کے اوپر لعنت ہو۔ جب ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت، اللہ کی پھٹکار، اللہ کی ناراضگی ہوگی تو کیا کمائی میں خاک برکت آئے گی؟ اس لیے میرے دوستو جڑ کو سمجھیے کہ اصل ہماری ناکامی کی وجہ کیا ہے۔ دنیا سے جو سکون رخصت ہو رہا ہے، اس کے پیچھے اصل جڑ کیا ہے؟ اصل زخم کو نکالیے۔ صرف اوپر مرہم پٹی کرنے سے کام نہیں چلے گا، اصل جو ذلت کے اسباب ہیں ان کے اوپر ہم غور کریں۔ نمبر 53 پرتکلف گفتگو کرنے والا، کہ کسی آدمی کو شوق ہوتا ہے کہ ہم بڑے شاعرانہ گفتگو کرے، لوگ ہمارے طرف متوجہ ہوں اور چبا کر کے بات کرتی ہیں۔ ایسے لوگوں کے اوپر کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرمائے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذین یتشققون الکلام تشقیق الشعر، کہ جو لوگ شعر کی طرح، شعر جیسے کہ بالکل وزندار ہوتا ہے، اسی طرح امت کو فائدہ ہو یا نہ ہو، دین کی بات ہو یا نہ ہو، بس لوگوں کے اندر ایک اپنا روب جمانے کے لیے کہ فلاں صاحب بڑی بہترین بات کرتے ہیں اور فلاں صاحب شاعرانہ انداز میں بات کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے اوپر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لعنت کیے ہیں۔ لہذا وہ آدمی کامیاب نہ سمجھے کہ میں شعر خوب کہہ لیتا ہوں اور لوگوں کو پٹا لیتا ہوں، لوگ میرے پیچھے چلتے ہیں، لوگ میرے دیوانہ ہیں۔ یاد رکھیے کہ دنیا والے بھلے آپ کے دیوانہ ہو جائیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے نفرت کرتے ہیں کہ جو لوگ اس طرح کلام پرتکلف،
یعنی بنا سنوار کر کے اور بہت زیادہ محنت کر کے اور شعر و شاعری کے انداز میں بات جو لوگ کرتے ہیں ان کے اوپر اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے۔ دوسری روایت کے اندر ہے ان اللہ یبغض البلیغ من الرجال یتخلل بلسانہ تخلل الباقرۃ بلسانها، یہ ابو داؤد کے اندر روایت ہے کہ اللہ کے رسول ایسے فصیح و بلیغ، ایسے ادیب کے اوپر جو زبان چبا کر کے بات کرتا ہے، جس طرح گائے بیل تیزی کے ساتھ زبان چلاتے ہیں اسی طرح وہ تیزی کے ساتھ زبان چلا کر کے اور مسجع مقفع عبارت اور شاعرانہ کلام کرتا ہے، ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے کہ اس کا مقصد عوام تک، امت تک دین کی بات پہنچانی نہیں ہوتی ہے، بلکہ اپنا ایک روب اور ایک دھاک جمانا ہوتا ہے کہ فلاں صاحب کو بڑے اشعار یاد ہیں، فلاں صاحب بڑے فصیح و بلیغ گفتگو کرتے ہیں، فلاں صاحب کی اردو بڑی مضبوط ہے، ان کا مقصد اپنا ہوتا ہے۔ اور اگر اللہ کے رسول کی حدیث آئے، چونکہ اللہ کے رسول سے زیادہ فصیح اور بلیغ کیا ہے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں، اور خود بخود آ جائے تو اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اگر نیت یہ ہو اور جان بوجھ کر کے اس کے اندر فصاحت اور بلاغت کے لیے اگر وہ آدمی کوشش کرتا ہو تو یہ صحیح نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ مجھے مشورہ دیتے ہیں کہ آپ بھی یہ تقریر کے اندر خوب شعر پڑھا کیجئے۔ میں نے کہا کہ مجھے یاد رہے گا تو پڑھ دوں گا، لیکن میں یاد نہیں کرنے جاؤں گا۔ اللہ کے فضل سے مجھے شعر سے زیادہ جلدی حدیث یاد ہو جاتی ہے، اور میں حدیث کے اندر جو نور محسوس کرتا ہوں وہ شعر کے اندر نور محسوس نہیں کرتا ہوں۔ یہ حدیث اللہ کے رسول کی بات کی ہے، میں اللہ کے رسول کی بات کو چھوڑ کر کے ان دوسرے یہ غیر رسول کی بات کو کیوں بیان کروں؟ سب سے بہتر بات وہ ہوتی ہے جس کی بات کے اندر قرآن اور حدیث ہو۔ بلغ ما انزل الیک، جو اللہ نے بھیجا، قرآن اور حدیث کے اندر اتنے مضامین بھرے پڑے ہیں تو ہم کو اس کو چھوڑ کر کے دوسرے خزانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب میرے پاس قرآن اور حدیث کی ہے یہ ذخیرہ ہے اور لامحدود خزانہ ہے، تو کیوں ہم دوسرے کے در پر بھکاری بن کر کے سوال کریں اور اس طریقے سے ہم شعر و شاعری کے اندر وقت کو ضائع کریں؟ اللہ کے رسول کی بات اور قرآن کی بات بیان کرنے کے اندر جو نورانیت ہے وہ یہ شعر و شاعری کے اندر وہ نورانیت مجھے محسوس نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے میرا مزاج یہ ہے کہ حدیث جتنی زیادہ سے زیادہ ہو، قرآن جتنا زیادہ سے زیادہ ہو امت کے سامنے آنی چاہیے۔ شعر و شاعری سے مجھے اتنا زیادہ لگاؤ نہیں ہے۔ جب سے میں مفتی محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ پڑھا تھا پڑھنے کے زمانہ کے اندر کہ سب سے اچھی تقریر وہ ہوتی ہے جس میں اپنی بات کم ہو اور قرآن اور حدیث کی بات زیادہ ہو، سب سے وہ اچھی تقریر ہے۔ ان کا جملہ میرے ذہن کے اندر بیٹھ گیا اور اسی پڑھنے کے زمانہ ہی سے میں نے ارادہ کیا کہ اللہ نے اگر موقع دیا تو امت کے سامنے میں قرآن اور حدیث کو زیادہ بیان کروں گا اور اپنی بات کم بیان کروں گا۔ یہ میری کوشش ہے، اور آپ لوگ اس کو محسوس بھی کرتے ہوں گے کہ میں اپنی بات جتنا ہو کم کرتا ہوں، اللہ اور رسول کی بات آپ تک زیادہ پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اسی طرح جو عورت نرم بات کرے اس کے اوپر بھی اللہ کے رسول یہ قرآن نے منع کیا ہے، فلا تخزانہ بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کہ اگر عورت کو ضرورت پڑ جائے غیر محارم سے بات کرنے کی ایمرجنسی میں، تو عورت آواز کے اندر لچک، نرمی پیدا کر کے، اسٹائل کر کے محبت بھری باتیں نہ کریں۔ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کہ اگر عورت اور لڑکی اس طریقے سے نرمی سے اور محبت بھرے انداز میں بات کرے گی تو ہو سکتا ہے کہ جس مرد کے دل کے اندر بیماری ہے، بدماشی ہے، وہ اس عورت کے پیچھے لالچ کرنے لگے گا اور وہ اس عورت کے پیچھے پڑ جائے گا۔ قرآن پاک نے
اس جملے کے اندر عورتوں کی عزت کی حفاظت کے لیے کہ جس عورت کی عادت یہ بن جائے کہ اگر کبھی غیر محارم مرد سے بات کرنے کی ضرورت پڑے آواز میں روکھا پن پیدا کر کے اور بے توجہی کے ساتھ بات کرے تو کسی مرد کی ہمت نہیں ہوگی کہ اس عورت کے پیچھے پڑے. جتنے بھی لڑکے جس لڑکیاں کے پیچھے پڑتی ہیں وہ ساری کے ساری اس آیت کے انکار کی وجہ، اس آیت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے کہ اس آیت کے مطابق وہ لوگ عورتیں بات نہیں کرتی ہیں، اس لیے مردوں کے دلوں میں جس کے لالچ ہے اور بدماشی ہے وہ ان کے پیچھے پڑتا ہے. اگر اس عورت اس طریقے سے انداز کلام کو اختیار کر لے جو قرآن نے بتایا ہے کہ فلا تخضعن بالقول، کہ عورتیں بات میں نرمی پیدا نہ کریں بلکہ روکھا پن سے جواب دیں. یہ اپنی بہن بیٹیوں کو سمجھائیے کہ اگر فون میں بھی ریسیو کی ضرورت پڑ جائے مرد نہیں ہے تو بالکل نرمی سے بات نہ کریں بلکہ روکھے انداز میں بات کریں، تو اس سے مرد کے دل میں لالچ پیدا نہیں ہوتا ہے. قرآن نے کتنا گہرا یہ کہ عورتوں کو یہ ہتھیار دیا ہے، کاش کہ ساری عورتیں یہ ہتھیار اختیار کرتی تو ان کی عزت پر کسی کو حملہ کرنے کی ہمت نہیں ہوتی. ارے قرآن اور حدیث میں جو انسانوں کی اولئک هم المفلحون یہ کامیابی کے لیے کتاب اتاری گئی ہے، اس سے ہٹ کر کے ہم زندگی نہیں گزار سکتے. نمبر 54، شطرنج کھیلنے والا، کہ جو لوگ شطرنج کھیلتے ہیں ان کے اوپر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لعنت فرمائے، ملعون من لعب بالشطرنج. اور دوسری روایت کے اندر مسلم کے اندر من لعب بالنرد سیر فکأنما یسبغ یدہ فی لحم خنزیر و دمہ، کہ جو ملعون ہے وہ شخص جو شطرنج کھیلے. اور دوسری روایت کے اندر مسلم کے اندر کہ جو آدمی شطرنج کھیلے وہ ایسا ہے گویا جیسے کہ اس نے سور کے گوشت میں اور خون کے اندر اپنا ہاتھ ڈال دیا. یعنی شطرنج کا کھیل اللہ کے رسول کو اتنا ناگوار ہے جیسے کہ ان مسلمانوں کے لیے سور کا گوشت چھونا اور سور کے خون میں ہاتھ ڈالنا جتنا ناپسندیدہ ہے اس سے بھی زیادہ بلکہ بڑھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یہ شطرنج کھیلنا ہے. یہ 44 لوگوں کا بیان، یہ 54 لوگوں کا بیان ہو گیا کہ ایسے لوگوں کے اوپر لعنت ہے. اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو ان لعنت والے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.